یعنی بینات کہتے ہیں عربی زبان میں وہ چیز جو عقلی طور پر سمجھ آنے والی ہو، جو محسوس طریقے سے آپ کے سامنے آنے والی ہے، اس کو بینات کہتے ہیں۔ بین کہتے ہیں عربی زبان کے اندر اس زمین کو، اس حصے کو جو دو زمین کے درمیان میں فاصلہ کرنے والا حصہ ہوتا ہے، اس کو بین کہتے ہیں۔ کتنا واضح ہوتا ہے، کتنا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ فاصلہ ہے، یہ بارڈر لائن ہے اور ان کے درمیان میں یہ حد فاصل ہے، اس کو بین کہا جاتا ہے۔ سب کے لیے نمایاں ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، اس چیز کو بینات کہا جاتا ہے۔ بانا کا عربی زبان میں مطلب ہی کسی چیز کے درمیان جدائی کو کہتے ہیں۔ فقہ کی مشہور اصطلاح ہے طلاق بائن۔ یہ لوگ طلاق بائن ایسی طلاق کو کہتے ہیں جس میں مرد اور عورت کے درمیان میں مکمل طور سے جدائی اور فصل واقع ہو جائے، دونوں الگ ہو جائیں، ایک اپنی دوسری زندگی گزار رہا ہو، ایک اپنی الگ زندگی گزار رہا ہو، دونوں کے درمیان میں ایک دوسرے پر حق جتانے کا کوئی بھی تعلق باقی نہ رہے، اس کو طلاق بائن کہتے ہیں یہ لوگ۔ بائن یعنی کہ اس کا ایڈجیکٹو بیان کرتے ہیں، وہ الگ معاملہ ہے جب میں طلاق کو بیان کروں گا کہ طلاق بائن جو کہتے ہیں وہ کیا ہے۔ اور طلاق ایک اور طلاق کی قسم ہے نا، طلاق بائن ہوتی ہے اور ایک اور طلاق ہوتی ہے، میں بھول رہا ہوں، اس کے اندر طلاق رجعی، رجوع کرنے والی طلاق، یہ سب میں بیان کروں گا کہ یہ رجعی کیا ہے اور بائن کیا ہے۔ تو بین سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، بین وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان میں فاصلہ کر دے۔ اسی سے بیان ہے کسی چیز کا نہایت واضح ہو جانا۔ بینہ شجر کہتے ہیں اس وقت جب درخت کے پتے باہر نکل کے نمودار ہو جائیں، آیا ہو جائیں، واضح ہو جائیں، لوگوں کے سامنے محسوس شکل میں سامنے آ جائیں، اس کو بینہ شجر کہا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب قرآن اپنے آپ کو بینات کہتا ہے تو غیر محسوس اور عقل سے ماورا کوئی چیز اس قرآن کے اندر تو نہیں ہو سکتی ہے۔ جو کہتا ہے کہ عقل سے ماورا چیزیں اس قرآن کے اندر موجود ہیں، سمجھ لیں کہ وہ غلط تشریح کر رہا ہے اور بینات کے خلاف بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مولوی صاحب جب بیان کرتے ہیں حدیث کو، قرآن کو، تو وہاں پر بیٹھ کر تو بولتے ہیں مولوی صاحب نے بیان کیا تھا، یعنی جو چیزیں مخفی تھی ان کو ظاہر کیا تھا، وہاں تو بات بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جب قرآن کہتا ہے کہ بیان ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے محسوس اور عقلی باتیں ہیں، تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی کہ عقلی باتیں کیسے ہیں۔ اس وقت جتنی غیر عقلی اور غیر معمولی باتیں وہ سارے کی سارے قرآن سے منسوب کر دی جاتی ہیں۔ جب بینات کی بات آئے گی قرآن میں، آپ جب بینات کا لفظ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہونا چاہیے، آپ کو جان لینا چاہیے کہ بینہ اس دلیل کو کہتے ہیں جو عقلی طور پر اور محسوس طریقے سے سامنے آنے والی ہو۔ تو قرآن کے بارے میں جتنی باتیں یہ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ رسول اللہ نے مردوں کو زندہ کر دیا، اور میں کئی مرتبہ اس پہ بات کر چکا ہوں، اور قرآن نے اس کی تائید کی ہے، تو قرآن یہ تائید نہیں کر سکتا۔ قرآن کے ترجمے سمجھنے میں، قرآن کے ترجمے کرنے میں غلطی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم نے غیر محسوس اور غیر عقلی باتوں کو قرآن سے منسوب کرنا شروع کر دیا۔ وہ قرآن ہی کا جو غیر محسوس اور غیر عقلی بات کر دے، پھر بینات کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے۔